سمجھتے ہیں اور ہمارا دل کاروبار میں رہتا ہے۔ ہم بارگاہ عزتی میں اپنی پیشانی تو خم کرتے ہیں مگر ہمارا ذہن و دماغ اہل و عیال میں رہتا ہے۔ ہم خدا کے سامنے سجداریز ہوتے تو ہیں مگر ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر نمازی کے جیسے صفات ہمارے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ ذرا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور تو کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم پر یہ کیفیت طاری ہو کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بس اگر یہ کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر ہی لو کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ کیفیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اگر اس کیفیت کے ساتھ ہم اپنی نماز کو ادا کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کی تمام صفات ہمارے اندر نہ پیدا ہوں، ہم بے حیائی اور بری باتوں سے بھی الگ ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، جو شخص نماز کو ان کی خوبیوں کے ساتھ ادا کرے اور نماز کی صفات اس کے اندر جمع نہ ہو، یہ بات ممکن نہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت و فضیلت و افادیت اپنی جگہ بالکل مسلم ہے۔ دوستو، نماز کا تو وہ مقام ہے کہ اسلام میں ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عمل پر اور جس عبادت پر زور دیا گیا ہے وہ نماز ہی جیسی اہم عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نماز کی کس قدر اہمیت و فضیلت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، دلیل اول اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ دوسری دلیل سنیے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یعنی تمام نمازوں میں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت کرو۔ تیسری دلیل، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے صاف طور پر یہ فرمایا ہے کہ صرف اور صرف نماز اور صبر کے ذریعے ہی سے مدد مانگو۔ لیکن دوستو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمیں اگر کوئی مصیبت و آفت اگر گھیر لیتی ہے تو ہم بجائے نماز اور صبر سے مدد مانگنے کے قوم کے بڑے لیڈر اور دانشور حضرات سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ ہم صبر اور نماز کے ذریعے سے ہی مدد مانگیں۔ چوتھی دلیل، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ اب ہم اور آپ کو خود فیصلہ کریں کہ ہم کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے ماتحت لوگوں اور اپنی اولادوں کو اس کے ادا کرنے کا کتنا حکم دیتے ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہر شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو نماز کے ادا کرنے کا حکم دے۔ اگر والدین ہیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کی پابندی کا حکم کریں، اور اگر حاکم ہے تو حاکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رعایا کو نماز کا حکم کریں۔ اگر ان کے ماتحت ان کے حکم کے بعد بھی نماز ادا نہ کریں تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کو ترک صلاۃ کی بنیاد پر اس کے لیے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو، تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر والدین ہیں تو ان سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا یا نہیں، یا اپنی اولاد کو نماز کی پابندی کا حکم دیا یا نہیں۔ اس لیے پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، آپ خود بھی اس نماز جیسے اہم فریضے کا اہتمام کیجیے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیجیے۔ پانچویں دلیل، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ چھٹی دلیل، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جائیں۔ اس آیت کریمہ میں ویل کا لفظ آیا ہے۔ میرے دوستو، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے
جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، قصداً نماز چھوڑنے والے کو اسی وادی میں داخل کیا جائے گا جسے ویل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتویں دلیل، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو متقی قرار دیا گیا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز بھی تقوی کی نشانی ہے۔ نماز ہی سے فیصلہ ہوگا کہ کون شخص متقی ہے اور کون شخص متقی نہیں ہے۔ اس لیے متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ آٹھویں دلیل، توحید کے بعد دعوت انبیاء کا دوسرا سب سے بڑا مطالبہ ہی نماز۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ خالص اللہ ہی کے واسطے عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نویں دلیل، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہی ایک ایسا نسخہ ہے جو آدمی کو مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید پر قائم رکھ سکتا ہے۔ بے نمازی کسی وقت بھی مشرک کی بھٹی میں گر کر جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ الغرض، اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر ہے تو صرف اور صرف نماز ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے۔ نماز میں ثنا ہے جو عقیدہ توحید کی ضامن ہے، نماز میں سورہ فاتحہ ہے جو توحید کی دستاویز ہے، نماز میں قل هو اللہ ہے جو توحید کا سمندر ہے، نماز میں التحیات ہے جو توحید کا حلف نامہ ہے، نماز میں کلمہ شہادت ہے جو توحید کا اقرار نامہ ہے، نماز میں رکوع ہے جو توحید کا سرچشمہ ہے، نماز میں سجدہ ہے جو توحید کا انتہائی معیار ہے۔ اس لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی شرک کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ نماز کے ان الفاظ کے ساتھ وفاداری کرے۔ 10ویں دلیل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے جھکو یعنی نماز پڑھو تو وہ نہیں جھکتے، اس دن یعنی بروز قیامت ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ حضرات گرامی، اس وقت تک میں نے آپ حضرات کے سامنے 10 آیات قرآنی پیش کی ہیں جن میں بار بار نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ میرے دوستو، 10 دفعہ اگر باپ بیٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے، استاد شاگرد کو حکم دے اور وہ نہ مانے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حکم دے اور وہ نہ مانے، حاکم رعایا کو حکم دے اور وہ نہ مانے، افسر ماتحت کو حکم دے اور وہ نہ مانے، تو آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ اس کی کیا سزا؟ کیا باپ بیٹے کو گھر سے نکالے گا یا نہیں؟ استاد شاگردوں کو پڑھانے سے انکار کرے گا یا نہیں؟ حاکم رعایا کو سزا دے گا یا نہیں؟ افسر ماتحت کو معطل کرے گا یا نہیں؟ تو ذرا سوچئے، وہ خدا جو رزق دیتا ہے، وہ خدا جو مال دیتا ہے، وہ خدا جو اولاد دیتا ہے، وہ خدا جو عزت دیتا ہے، وہ خدا جو دین و دنیا کی عظمتیں دیتا ہے، وہ خدا جو ہر طرح کے آرام و آسائش اور روحانی و جسمانی مسرت عطا کرتا ہے، کیا اپنے بندے کو جب 10 مرتبہ نماز کا حکم دے گا اور بندہ اس کی تعمیل نہیں کرتا تو کیا خدا بندے سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا بندے پر اپنا غصہ نازل نہیں فرمائے گا؟ کیا بندے سے اپنی برکتیں نہیں اٹھائے گا؟ دوستو، اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ نجات نماز پڑھنے میں ہی، اور خدا
کی رحمت کے خزانے لوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے. اور جب بندہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، جب نماز میں سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور بندہ انوارات الہیہ کا مرکز و محور بن جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرات گرامی، نماز کے سلسلے میں اب تک میں نے آپ حضرات کے سامنے ارشادات ربانی کا ایک گلدستہ پیش کیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت اور نماز کا افضل العبادت ہونا ثابت ہوتا ہے. اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نماز کے فضائل اور مناقب پر بھی مشتمل گلدستہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ آپ گلدستہ رسالت سے بھی اپنے ایمان کو معطر کر سکیں اور زبان مبارک سے نکلی ہوئی خوشبوؤں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلی ہوئی خوشبوؤں سے بھی اپنے ایمان اور قلب و جگر کو راحت عطا کر سکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے پہلی دلیل، قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. معلوم ہوا کہ جو امتی نماز پڑھے گا اس کا براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت اور شفقت بڑھتا جائے گا. کیونکہ جب نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور حضور پاک کو امتی اپنے عمل سے آپ کی راحت اور ٹھنڈک کا باعث ہوگا، تو آپ کی شفقت اور رحمت اس امتی کی طرف متوجہ ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ امتی جنت کے مزے لوٹے گا جس نے اپنے عمل سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت بخشی ہوگی. دوسری دلیل سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انه صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پر کلام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا تو نماز اس کے واسطے قیامت میں نور ہوگی، برہان ہوگی اور بالآخر ذریعہ نجات بنے گی. اور جو شخص اس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کرے گا تو اس کے واسطے نماز نہ نور بنے گی، نہ برہان بنے گی اور نہ ذریعہ نجات ہوگی. اور وہ شخص قیامت میں قارون و فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. معاذ اللہ. دوستو، قیامت کے دن نمازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور نماز کا انکار کرنے والے، مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے اپنے سرداروں کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کا اب تو ایک مستقل گروہ بن چکا ہے جو نہ صرف نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ وہ نماز کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. جاہل اور بے عمل لوگ ان کی رونق بڑھا رہے ہیں. خدا کے لیے بھیڑ سے باز آ جاؤ اور نماز قائم کرو، سجدوں کی رونقیں بڑھاؤ. دوستو، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تیسری دلیل سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بھلا دیکھو تو صحیح، اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک بہتی ہوئی نہر ہو اور روزانہ وہ شخص اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا لا۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی برکت سے نمازیوں کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی مثال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کی پاکیزہ گیری کا مسئلہ سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ نماز صرف خود ہی پاک نہیں ہے بلکہ جو اس کے ساتھ دوستی لگائے، جو اس سے یارانہ لگائے، نماز اس کو بھی پاکیزہ بناتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر، اس بندے کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ چوتھی دلیل سنیے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع خصال فقال لا تشركوا بالله وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم فلا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، 7 باتوں کی مجھے نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ لا تشرکوا باللہ وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم فلا تتركوا الصلاة متعمدین، کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی حالت میں بھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تم کو جلا دیا جائے، یا تمہیں سولی دے دیا جائے، اور قصداً کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ فرمایا فمن ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ توحید پر پختگی اور نماز پر پختگی دونوں کی نہایت سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ اس ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی اہمیت پوری